حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکی کمانے سے عاجز ہے؟ تو آپ کی مجلس میں شریک کسی نے عرض کیا ہم میں سے کوئی 1000 نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جاتی ہے یا اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2299۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2300۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے لیے صبح کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے جبکہ وہ اپنی جائے نماز پر تھیں۔ پھر آپ چاش کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اسی حالت میں رہیں جس پر میں نے آپ کو چھوڑا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کے پاس سے جانے کے بعد 3 کلمے 4 مرتبہ پڑھے ہیں، اگر ان کا آپ کے دن بھر کے کہے ہوئے کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ ان پر بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ اپنی مخلوق کی تعداد، اپنے نفس کی رضا، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2301۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ پورا دن شام ہونے تک شیطان سے محفوظ رہے گا اور اس سے بہتر کوئی شخص نہیں آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2302۔